ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ماڈیول کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے اس سبجیکٹ کا نام ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں۔ آج ہم کچھ پیڈاگوجی کے ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے، وہ مسائل جو روز ہم دیکھتے ہیں، وہ مظاہرہ جو ہم روز دیکھتے ہیں، جو مشاہدہ جو ہم روز کرتے ہیں، لیکن غالباً ہم اس کے بارے میں شاید سوچتے نہیں ہیں، یا اگر سوچتے ہیں تو ہماری سوچنے کی صلاحیت کسی وجہ سے ہمارے اسکول میں یا کالج میں کسی نے اس طرح سے بند کر دی تھی کہ ہمیں اس کا صحیح جواب معلوم نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک بڑی بنیادی چیز کی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل جون کا مہینہ ہے، بہت سخت گرمی ہے، تو جب آپ گرمی سے تنگ آ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آخر یہ گرمی کیوں ہے، گرمیاں کیسے ہوتی ہیں، سردیاں کیسے ہوتی ہیں، دن رات کیسے ہوتے ہیں، رات کیسے آ جاتی ہے، دن کیسے آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جب انسان نے ترقی کی ہوگی، اپنی سوچ میں ترقی کی ہوگی، تو سب سے پہلے اس کو یہ چیزیں نظر آئی ہوں گی اور اس کے بارے میں اس نے ضرور سوچنا شروع کیا ہوگا۔ تو وہ جو سوچ کا سفر تھا، کیا ہم وہ سوچ کا سفر، وہ سیاروں، ستاروں، چاند ستاروں کا سفر ہم کر چکے ہیں یا نہیں؟ میں فیض صاحب کی کتاب میں سے ایک کوٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم یاسر سے پوچھیں گے کہ کیا اس کی کیا اہمیت ہے اور کس حد تک یہ ہماری آج کی جو یہ ماڈیول ہے، پریزنٹیشن ہے، اس میں کس حد تک فٹ ہوتا ہے اور کس حد تک فٹ نہیں ہوتا ہے۔ فیض صاحب کی نظم ہے: شورش بربط تو نے پہلی آواز، اب صحیح کا امکان اور نہیں، پرواز کا مضمون ہو بھی چکا۔ اب صحیح کا امکان اور نہیں، پرواز کا مضمون ہو بھی چکا۔ تاروں پہ کمندیں پھینک چکے، مہتاب پہ شب خوں ہو بھی چکا۔ اب اور کسی فردا کے لیے ان آنکھوں سے کیا پیما کیجئے، کس خواب کے جھوٹے افسوں سے تسکین دل ناداں کیجئے۔ شیرینی لب، خوشبو دہن، اب شوق کا عنواں کوئی نہیں، شادابی دل، تفریح نظر، اب زیست کا درماں کوئی نہیں۔ تو فیض صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوچ کا سفر تھا وہ مکمل ہو گیا اور ہم نے تاروں پہ کمندیں بھی پھینک دیں اور مہتاب پہ شب خوں ہو بھی چکا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ کس حد تک ہمیں دن رات کے بارے میں پتہ ہے، کس حد تک ہمیں اپنے چاند کے بارے میں اور سورج کے بارے میں پتہ ہے، کیا ہم نے واقعی کمندیں پھینکی ہیں اور کیا ہم نے چاند پہ شب خوں مارا ہے، یا پھر آپ کچھ فیض صاحب کے اس نظم کے بارے میں اور آج کے اس لیکچر کے حوالے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس نظم کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کافی طویل نظم ہے یہ، لیکن ایک ریفرنس جو بنتا ہے آج کے مضمون کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انسان نے کوشش کی تھی، پہلی دفعہ تو ایک جینیس لگتا ہے کہ وہ جواب جس کو مل جاتا ہے اس کو بہت زور سے سوچنا پڑتا ہے اور بہت کچھ پہلے سے معلوم ہونا پڑتا ہے، پرائر نالج۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی obvious سی چیز ہے، اب ہم 10ویں جماعت کے بچوں کو بھی یہ پڑھا سکتے ہیں، 8ویں جماعت کے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ سوال جو ہے وہ دشوار ہی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ یہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اب جو بات نیوٹن کو سمجھ آئی تھی وہ ہم 10ویں جماعت کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ اس میں چیزیں رہ جاتی ہیں، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے پہلی دفعہ نیوٹن کا دماغ لگا تھا وہ سوال حل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو آپ نے سوال 2-3 بتائے ہیں، اس میں میرے خیال میں اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور بچے کیا سمجھ کے آگے جاتے ہیں جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے، تو اس میں کئی دفعہ خامیاں، پرابلمز، ایشوز، چیلنجز چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے۔ تو آج میرے خیال میں ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا مزیدار چیز چھپی کیا ہوئی ہے۔ ہاں، تو ناظرین، یہ جو بیسک بنیادی سوال ہے جس کا میں نے آپ سے اظہار کیا، دن رات کیوں ہوتے ہیں، دن رات کس وجہ سے ہوتے ہیں، دن رات کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دن رات کیا ہوتے ہیں، آپ کو دن رات سے کیا ایسوسیشنز ہیں، دن رات کیوں ہوتے ہیں وہ ایک بات کا سوال ہے، موسم کیوں ہوتے ہیں، موسم کیا ہوتے ہیں، گرمی کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی اگر یہاں پر ہے تو کیا سارے ملک میں گرمی ہے، سارے پاکستان میں گرمی ہے، ایشیا میں گرمی ہے، ناردرن ہیمیسفیئر میں گرمی ہے کیا، یا پورے کرۂ ارض پہ گرمی ہے؟ یہ پہلے
کیا گرمی ہے کہ نہیں ہے، کیوں گرمی ہے، یہ ایک بات کا سوال آتا ہے۔ رات دن کے حوالے سے بھی آج اس وقت یہاں پہ دن ہے، جون کا مہینہ ہے اور کافی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ تو کیا اس وقت دوپہر کا وقت، دن کا وقت ساری دنیا پہ ہوگا یا کچھ جگہوں پہ ہوگا؟ یہ تو کیا والی بات آ گئی، واٹ از ڈے، اینڈ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ دن کیوں ہوتا ہے اور گرمی سردی کیوں ہوتی ہے۔ تو اس میں اس سے پہلے کہ ہم کچھ آگے چلیں، میں آپ سے کچھ یہ کہنا چاہوں گا، جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، تو وہ یہ سوال ہمیشہ پوچھتا ہے کہ یہ رات کیا ہے، رات کیوں ہے، یہ ستارے ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں، گرمی کیوں لگ رہی ہے ہمیں، سردی کیوں ہے۔ وہ سوال جو پوچھنے کا عمل ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے لرننگ پروسیس کے اندر۔ ہم ان کے سوالوں کو عام طور پہ یا تو سپریس کر دیتے ہیں یا ان کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے سوال پوچھنے کی جو ایک قدرتی خواہش ہے، ایک انکوزیٹونیس ہے، ایک تجسس ہے ان کے اندر، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں کم از کم میرے تجربے پہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ سوال تو پوچھنا اچھا لگتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے سوال پوچھتے ہیں جس سے احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ نہیں پتا۔ تو پھر 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بچے کو چپ کر جاؤ یا ان کو کہیں یہ لیں ایک انسائکلوپیڈیا یا وہ ویکیپیڈیا آج کل، اس پہ ڈھونڈ لیں تاکہ مطلب مجھے نہ الجھن ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں کہ اچھا بھی یہ سوال مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے بھی پوچھا تھا، مجھے جواب یا نہیں ملا یا مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن بہت سے بچے ایسے سوال کرتے ہیں جن کا نہیں جواب ہوتا، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی، مطلب یہ دن رات کیوں ہوتے ہیں، سیزنز کیوں ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں غلط جواب پتا ہوتے ہیں، پھر بچے ویکیپیڈیا پہ ڈھونڈ کے کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے تھے، یہ یوں ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک اہم بات تھی جو یاسر نے آپ سے کی، میں اس پہ ذرا تھوڑا سا اور آگے جانا چاہوں گا کہ سوال کا صحیح جواب شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا سوال پوچھنا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا آپ ایک صحیح سوال پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا پرابلم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بچوں کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کسی ریسرچ میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بہت بڑا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ آر یو ایبل ٹو آسک دا رائٹ کویسچن۔ تو یہ بیسیکلی جو ہم نے اپنا پڑھنے پڑھانے کا سارا کچھ بنا دیا کہ یہ سوال اور یہ جواب، یہاں پہ کچھ بنیادی غلطی آتی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس خود سے سوال نہ پوچھ سکیں، آپ ان کو سوال بھی بتا رہے ہوں، آپ ان کو جواب بھی بتا رہے ہوں، تو پھر تعلیم اور یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، جو لرننگ کا عمل ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سوال ان کی طرف سے آنے چاہیے، جواب بھی ان کی طرف سے آنا چاہیے۔ بالکل، یہ جس کو سائیکالوجی میں یہ جو یہاں پہ جو ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے، اس کو پرابلم سالونگ کہتے ہیں، کہ آپ کو سوال کئی دفعہ صحیح پتہ نہیں ہوتا، جواب کہاں پہ ڈھونڈا جائے پتہ نہیں ہوتا، کوئی جواب کینڈیڈیٹ جواب ہے تو آپ کو یہ اسیس کرنا نہیں آتا کہ یہ جواب صحیح ہے، اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری سکلز جو ہیں یہ بہت سینٹرل ہوتی ہیں ایجوکیشن میں، اور یہ قاعدے میں کہیں نہیں لکھی ہوتی، کہیں سوال اور جواب جو پیکیجڈ ہیں ان میں کہیں نہیں ہوتی۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، یہ زندگی میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سورج، دن رات کیوں ہوتے ہیں، سیزنز کیوں ہوتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں پتہ بھی ہو تو کیا فائدہ ہے اس کا۔ ان کا پتہ ہونے کا شاید فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ انویسٹیگیشن کا یہ طریقہ، یہ سوچ کا یہ طریقے آنے کا بہت فائدہ ہے۔ میں آپ کو 2 جو ابھی ریسنٹلی اگزامپلز میں نے دیکھی ہیں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں جن کا بزنس ہے، وہ گیٹس بیچتے ہیں جو آٹومیٹکلی آپ بٹن دبائیں تو کھل جاتے ہیں، آج کل بہت شہر میں بہت لوگ لگا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جی گیٹ پھنس جاتا تھا، تو اب وہ تو مینوفیکچر نے بنایا ہوا ہے، اس میں کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کیوں پھنس رہا ہے، کوئی فٹ نہیں ہو رہی۔ تو جو ان کا ٹیکنیشین تھا جس کا کوئی 30-40 سال کا ایکسپیرینس تھا، اس نے حل ڈھونڈا تھا کہ مسئلہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بزنسز میں عموماً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پرابلم سالونگ کرنی ہے کہ جہاں پہ پیکیجڈ آپ کو کینڈ آنسر نہیں مل رہا۔ ایک اور ایگزامپل، ابھی ایک اور ہمارے جاننے والے ہیں جو انٹیل کے لیے کام کرتے ہیں، چپ میکرز جو ہیں، ان کی جو چپ بنا رہے تھے اس میں فلو آ رہا تھا۔ یہ جو صاحب ہیں یہ NCA کے گریجویٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، تو ان کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا کیونکہ آرٹ میں پرنٹ میکنگ کرتے ہیں، اور جو چپ میکنگ مشین ہے وہ بھی پرنٹ میکنگ مشین سے بہت ملتی جلتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جی ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مشین کو سروس بہت زیادہ دفعہ کر رہے ہیں. جب آپ سروس کرتے ہیں تو آئل کی ایک لیئر رہ جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ ہیڈ شفٹ ہو رہا ہے, آپ کی چپ صحیح نہیں بن رہی. اور انہوں نے سر پیٹ لیا اپنے وہاں کے انجینئرز جو تھے کہ یہ ہمیں 400 سال میں بھی یہ جواب نہیں آنا تھا. وہ صحیح جواب تھا. لیکن انہوں نے کہا جی میں نے یہ کیونکہ ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے اور میں نے سوچنا پڑتا تھا ہمیں جب آرٹ بنا رہے ہوتے تھے کہ یہ ہماری لائن یوں کیوں ہے, یوں کیوں ہے, تو سب ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر سے چیزیں یہ سیکھی ہوئی تھیں. جو اتنی ریئر یہ فالٹ ہے کہ انجینئرنگ میں آئی نہیں, وہ اتنی کم ہوتی ہے یہ. تو یہ ایگزامپلز ہیں آف پرابلم سالونگ کہ آپ کے پاس ایک پرابلم ہے, آپ کو پتہ نہیں جواب کہاں ہے, آپ جواب ایک تلاش کریں, اس کے بعد کریں کہ ویریفائی کریں یہ جواب صحیح ہے, مجھے صحیح لگتا ہے, کوئی لاجیکلی فلا تو نہیں لگتی اس کے اندر, ٹیسٹ کریں امپیریکلی. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. تو ناظرین, جب ہم نے یہ اس کے بارے میں بنیادی چیزوں کے بارے میں, دن رات کے بارے میں, گرمی سردی کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اس کے بارے میں ہم ایک پورا سیشن کریں, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, بڑی آبویس چیزیں ہیں, جس طریقے سے یہ کتابوں میں پڑھائی گئی ہیں, ان میں ہمارا خیال تھا کہ ایک بڑا فنڈامنٹل فلا ہے. اور وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس وقت 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کی جو کتابیں ہیں ان کے کچھ پیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں کافی سارے ٹاپکس ہیں, اس میں دن رات گرمی سردی کے علاوہ بلیک ہولز کا بھی ذکر ہے, کہکشانوں کا بھی ذکر ہے. لیکن اس میں جو طریقہ کار بنایا گیا ہے پڑھانے کا, جو پیڈاگوجیکل سٹائل ہے, وہ یہ کہ وہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ دن رات کیوں ہوتے ہیں, یا ایک ذکر کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے دن رات ہوتے ہیں, اس وجہ سے گرمی سردی, کہکشانیں کیا ہوتی ہیں, بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں. اس میں کہیں بھی جو پڑھنے والے بچے ہیں, جو ان کے ذہن کے سوالات ہیں, ان کو کہیں بھی پرووک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور جب ہماری ٹیچر سے بات ہوئی, میں آپ کو بھی اپنے ایکسپیرینسز بتاتا ہوں, تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ جس طرح سے کتاب لکھی گئی ہے وہ اسی طرح پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کتاب کے آخر میں جو سوال ہیں, جو ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں, جو بڑا اہم ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ کس طرح پڑھنے کی کوشش کرے گا, اس لیے کہ اس نے امتحان بھی دینا ہے اور امتحان بھی پاس کرنا ہے, اچھے مارکس سے پاس کرنا ہے. اس میں بھی کچھ اسی طرح تھا کہ آپ ایک نوٹ لکھیں کہ کہکشانیں کیا ہوتی ہیں. اب کہکشانیں تو بہت ہی سوچ کی بات ہے. بلیک ہولز تو مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ بلیک ہول کیا ہے. میں خیال میں آئنسٹائن کو شروع میں خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ بلیک ہول کیا ہے. اس نے کہا تھا کہ میری کیلکولیشن میں کچھ غلطی ہو گئی ہے شاید, تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو مجھے نظر آ رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی. وہ سوچ کی پرواز اتنی زیادہ اس کے لیے چاہیے تھی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ وہ خود حیران اور پریشان ہو گیا تھا. تو اب آپ بلیک ہول کو اگر 4 سینٹنسز میں ڈسکرائب کر دیں اور ایک بچے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 4 سینٹنسز یاد کر کے اسے ریپروڈیوس کر دے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کریکولم کو اپ گریڈ کر دیا اور ہمارے بچوں کو بلیک ہولز کا بھی پتہ چل گیا. معاملہ کچھ اس کے بالکل برعکس ہے. ہم نے نوٹ کیا کہ ہے, ہم نے اسکولز میں انٹرویوز کیے بچوں کے جا کے. ہمارے ورچوئل یونیورسٹی کے قریب ایک اسکول تھا, ان کی پرنسپل بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹیو تھیں. انہوں نے ہمیں آنے دیا, بچوں کو 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے, میں آپ کو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت, ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی. اس کے بعد پھر ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کے اندر بھی ایک سیشن کیا مختلف انسٹرکٹرز کے ساتھ جو سارے گریجویٹس تھے, انجینئرس تھے. اس کے بعد ہم نے نسٹ کے میں جا کے ایک پورا پریزنٹیشن میں نے اسی چیز کے اوپر دی کہ, اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کی جو وہاں آڈینس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نالج دن رات کے بارے میں. دیکھیے, ہم اس نالج کی بات نہیں کر رہے جو کہ کیا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر میں سوال پوچھنا شروع کروں اور ان سے کہوں کہ دن رات آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن مجھے تو اس میں کچھ فلا نظر آتا ہے, تو آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں. یا میرے خیال میں تو دن رات اس وجہ سے ہونے چاہیے, آپ کچھ اور بتا رہے ہیں, کیا آپ میری بات کو نیگیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو, چاہے آپ کا جواب دن رات کے بارے میں صحیح ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کو دن رات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اسی طرح گرمی سردی کے بارے میں. تو ناظرین, ہم نے لمس کے گریجویٹس کو انٹرویو کیا, ہم نے نسٹ کے لوگوں سے بات چیت کی, ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کے اندر مختلف گریجویٹس تھے, سائنسز کے, فزکس کے, میتھمیٹکس کے, ان سے بات چیت کی. میں نے اپنے بچوں سے پوچھا جن میں سے 2 الیکٹریکل انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. میری بیٹی خود سائیکالوجی میں BSc کر رہی ہے, FC کالج میں. اس کی کولیگ سے پوچھا,
ایچسن کے کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی. یاسر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 99% لوگ ایسے تھے یا 98% لوگ ایسے تھے جن کو بنیادی طور پہ اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ دن رات یا گرمی سردی کیوں ہوتے ہیں. اگر ان کو جواب صحیح معلوم بھی تھا جو انہیں کسی وجہ سے یاد رہ گیا تھا تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. یا میں اگر ان کو کوئی آلٹرنیٹ جواب بتانے کی کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں بھئی یہ تو نظر تو یہ کچھ اور آ رہا ہے ہم کو یہ ایسے ہونا چاہیے, تو ان کے پاس ایسی دلیلیں موجود نہیں تھیں جس سے وہ اس کو, کچھ تھوڑے بہت لوگ تھے جو یہ کر سکتے تھے. لیکن اب تو دیکھیں یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ ہم گریجویٹس کی بات کر رہے ہیں. اس میں سے اگر آپ کو کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو تھوڑی بہت آرگیومنٹ کر سکیں اور اس کے بعد پھر ان کی آرگیومنٹ بھی فیل ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری پڑھانے کے طریقوں میں کچھ خرابی ہے. اور ناظرین جیسے پہلے بھی میں آپ سے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ خرابی صرف ہماری ملک کے اندر نہیں ہے. یہ جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں یہ اگر آپ کہیں اور جا کے بھی دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہاں 90% 98% لوگ اتنی غلطی نہ کریں, 80% کر دیں, تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ ہماری, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. ہمارے 6ٹھی 7ویں جماعت کے جو بچے جن کو ہم نے انٹرویو کیا ان کے جواب ہو سکتا ہے اتنے غلط کیوں نہ ہو جتنے لمس کے یا ایچسن کے تھے, لیکن ان کے دماغ کھلے ہوئے تھے. جب ہم نے ان سے آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان سوالوں کی بیسس پہ جو جواب دینے کی کوشش کی یا ہمیں جب کویسچن کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ سوال تھے. اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بہت پہلے سے سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے, وہ یہ ہے کہ نالج بیس رچ ہونے کے لیے آپ کو کوئی جس طرح آپ نے کہا ان کو جواب تو پتہ تھا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جواب صحیح کیوں ہے. اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ, کہ آپ یور نالج گین ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے ساتھ لنک ہو, کہ آپ کو ایک سوال دیا جائے, اس کو آپ ٹرائی کریں کہ اس کا یہ سوال حل صحیح ہو سکتا ہے یا یہ والا کیوں نہیں, یہ والا کیوں. یہ پروسیس کے تھرو آپ اگر گزریں تو آپ کی نالج بیس رچ ہوتی ہے. اگر آپ صرف یاد کریں تو نالج بیس رچ نہیں ہوتی. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہم اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے. کلاس کو آپ نے کہا کہ یہ سوال ہے یہ جواب ہے, 5 منٹ میں کام ختم ہو گیا. آپ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنا شروع ہو گئے تو ایک کلاس میں آدھا وہ ایک مطلب پیراگراف آدھا پہ پڑھانے میں آپ کو پوری کلاس لگ جائے گی. تو یہ ٹیچرز کو میرے خیال میں ہمیشہ بیلنس رکھنا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کلاس میں ہو کہ جن ٹاپکس پہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ نہیں بھی ہو رہی اسٹوڈنٹس خود سے جا کے کر لیں. میرے خیال میں انٹرنیٹ فائدے تو بہت سے ہیں لیکن ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ اس میں انفارمیشن تو آپ ہمارے پاس آ گئی ہے لیکن انٹرنیٹ ہم سے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ نہیں کروا سکتا. میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ اسکولوں کو اب کانٹینٹ ڈلیوری انٹرنیٹ پہ چھوڑ دینی چاہیے اور فوکس زیادہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اور اس طرح کی تھنکنگ ایبلٹیز انکریز کرنے پہ کرنا چاہیے. تو یاسر ایک اور بات جو ہم نے نسٹ کے سیمینار میں محسوس کی کہ جب میں نے ان سے یہ کہنا شروع کیا, جب میں نے اس چیز پہ بہت زیادہ اسٹریس کہہ کے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں جی جواب, صحیح جواب امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس جواب کو آپ کتنا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اس جواب تک پہنچنے کے لیے آپ نے کیا راستہ طے کیا ہے. اور جو غلط جواب تھے, ایک تو یہ بات ہے کہ غلط اور صحیح کہنا جو ہے وہ بھی تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے. جب آپ سوچ کے کوئی جواب دیتے ہیں, آپ کی اپنی ایک سوچ ہے, آپ کا ایک فریم ورک ہے, آپ کی پرائر نالج ہے, اس کی بیسس پہ جو بھی آپ جواب دیتے ہیں وہ ایک سٹیپ ہے لرننگ کی طرف. وہ غلط ہے یا صحیح یہ ہم نے اسے کلیسیفائی کر دیا, لیکن وہ سرٹنلی اس فریم ورک کے حوالے سے جو اس بندے کا ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس کے حوالے سے وہ بالکل صحیح. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے, جب میں نے وہاں سوال اور جواب اور اس کے بعد کویسچن اور کراس کویسچننگ شروع کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں. انہوں نے ایک وجہ بتانے کی کوشش کی دن رات کی یا گرمی سردی کی, میں نے اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی, بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے نلیفائی کرنے کی کوشش کی. پھر کچھ لوگوں نے کچھ اور وجہ بتانے کی کوشش کی, ان کو کچھ اور لوگوں نے نلیفائی کرنے کی کوشش کی. تو وہاں ایک صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ اس سے تو کنفیوژن بہت بڑھ جائے گا. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ سوال بتائیں اور اس کے بعد پھر ایک جواب بتا دیں جو تھوڑا بہت آپ کے ذہن کو اپیل. تو میں نے ان سے اس بات پہ کافی جھگڑا کیا وہاں پر کہ دیکھیے کنفیوژن جو ہے وہ ایک بڑی ڈیزائربل اسٹیٹ ہے. جب تک آپ
ایجیٹیٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ بھئی آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، آپ کا مشاہدہ جو پرائر مشاہدہ ہے، جو پرائر نالج ہے، اس کی بیسس پہ جو آپ کا مشاہدہ ہے، اس کی بیسس پہ کچھ لاجک ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو روز سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے مشرق سے، یہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور زمین ساکن ہے، تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ سے کہیں گے یہ جواب غلط ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جو اب اس میں کنفیوژن ہونا چاہیے آپ کو. اگر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتا اس بات سے کہ جی مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سورج نہیں نکلتا، یہ تو زمین گھوم رہی ہے، اور زمین اگر گھوم رہی ہے تو پھر اس کا مطلب میں بھی گھوم رہا ہوں. یہ ہم نے سوال بچوں سے کی. اور اگر میں بھی گھوم رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہوں، تو مجھے تو بہت تیز ہوا لگنی چاہیے. جب میں کار میں بیٹھ کے کار کو گھمانا شروع کرتا ہوں یا تیز چلانا شروع کرتا ہوں، بڑی تیز ہوا لگتی ہے. یا تو اس کے شیشے اگر بند ہوں اور اے سی چل رہا ہو تو اور بات ہے. اور یہی انفیکٹ کنفیوژن پرانے سائنسدانوں کو بھی ہوا کہ جی وہ پھر تو اڑ جانا چاہیے لوگوں کو اڑ جانا چاہیے، بادل اڑ جانے چاہیے کیونکہ وہ زمین ہل رہی ہے، اور بادل ساکن ہونے چاہیے. تو ناظرین، یہ جو کنفیوژن کی ایک سٹیٹ ہے کہ مجھے ایک بات ایک میرا مشاہدہ ہے، اس کی بیسس پر میں کچھ دلائل دیتا ہوں، اس کی بیسس پہ میں کوئی وجوہات نکالتا ہوں، دن رات کیوں ہوتے ہیں، موسم کیوں ہوتے ہیں، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری اور آبزرویشن کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے اسے کنفیوژن کہتے ہیں. جی بالکل. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا یاسر آپ سائیکالوجی کے حوالے سے یا پیڈاگوجی کے حوالے سے جو کنفیوژن کی سٹیٹ ہے انسان کی، میرے خیال میں تو یہ ایک بڑی ڈیزائربل سٹیٹ ہے. دیکھیں، لرننگ کی بہت سی انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایموشنل ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. ان میں سے یہ ایک آتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں ٹالریشن آف انسرٹنٹی، کہ آپ کنفیوژن ہے، انسرٹنٹی ہے، اس سے گھبراہٹ جو ہے اس کو برداشت کرنا سیکھیں. کیونکہ اب اس سوال کو، اسی چیز کو آپ میکرو لیول پہ لے جائیں. فرض کریں کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے انسرٹنٹی ہو اور گھبراہٹ ہو، تو میں سیف جگہ پہ رہوں گا نالج وائز. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کریٹو کام میں تو نہیں جاؤں گا جہاں پہ کوئی انوینشن ہو رہی ہو یا نالج ڈسکوری، نیو نالج کریٹ ہو رہی ہو، اس سے میں دور رہوں گا. اگر سکولز کی جنرلی یہ ٹینڈنسی رہی تو ہمارا پورا سسٹم میں کریٹیوٹی، انوینشن جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سارے سینٹر میں آ جائیں گے سیف نالج میں، تو نالج کی باؤنڈری بھی شرنک کر جاتی ہے، پھر سینٹر اور چھوٹا ہو جائے گا، اور چھوٹا ہو جائے گا، اور چھوٹا ہو جائے گا. تو وہ آپ کریٹو ٹینشن کی بات کر رہے ہیں. کریٹو ٹینشن کا حصہ ہے کہ انسرٹنٹی کو ٹالریٹ کریں، کہ جی کنفیوژن کو ٹالریٹ کریں، اور بلکہ مزہ لینا سیکھیں اس سے. ہاں، ٹالریٹ تو تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ ہو جاتا ہے نا جی. تو مطلب یہ کہ وہ جو اسٹیٹ ہے جب آپ کو سوال کا جواب مل جاتا ہے، وہ میرے خیال میں اتنا مزیدار اسٹیٹ نہیں جتنا کہ وہ کنفیوژن. جب آپ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کنفیوز راستے پہ، آپ کا دماغ بڑا ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے میرے، آپ یو آر سلیپنگ آن دا پرابلم. اچھا، یہ تو اپنے لیے ہو نا، لیکن ٹیچرز کے لیے یہ اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ کنفیوژن کلاس روم میں پاور اور ڈسپلن مینٹین کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ٹیچر کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے اور آپ کو نہیں پتا، اور میں بتاؤں گا یا بتاؤں گی اور آپ سنیں. اور اس سے ہٹ کے کلاس روم میں ایک کریٹو ایٹماسفیئر کنٹرول بنانا، لیکن پھر بھی کنٹرول رکھنا، یہ ٹیچنگ کا ایک ہائی لیول سکل ہے. جو آپ نے یہ کنٹرول کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیکھیں، کنٹرول کا لفظ کیونکہ زیادہ تر ٹیچر اس طرح سوچتے ہیں. نہیں، لیکن کیا ہم زیادہ اوور کنٹرول تو نہیں کر دیتے پھر؟ وہ میرے خیال میں بہت سے ٹیچرز کرتے ہیں یہ، جو نہیں کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایک کنٹرول جو ہے وہ نہیں، ایک ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو جاتا ہے جب آپ کریٹیوٹی کر رہے ہو کلاس روم میں. لیکن وہ یہ والا نہیں ہوتا جو جس میں عام طور سے ٹیچرز کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ سب چپ کر کے سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں. وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اچھا بات کی، پھر سب خاموش ہو گئے کیونکہ کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا. تو ایک اور قسم کا بیلنس ہوتا ہے، ایک اور قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے، اور وہ ہائی لیول ڈسپلن ہوتا ہے. اس کے اندر انڈیویجول کریٹیوٹی کو ڈیمپن نہیں کرنا پڑتا، اس کے وہ بھی برقرار رہتی ہے، کنٹرول بھی ہوتا ہے، بیلنس بھی ہوتا ہے، وہ سب ہو سکتا ہے. لیکن ٹیچرز کو بہرحال بہت ڈر لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ چھوٹے اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں، چھوٹے بچوں کے،
ان کو بہت ڈر لگتا ہے کہ کلاس روم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اگر میں نے کنفیوژن ڈالی، انٹلیکچوئل کنفیوژن ڈالی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو ہائی اسکول کے اندر تو میرے خیال میں اگر اسٹوڈنٹس آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی انٹلیکچوئل بات کے اوپر اور آرگیومنٹ کر رہے ہیں، اور وہ لگ رہا ہے جیسے باہر سے اگر آپ دیکھیں تو لگ رہا ہے جیسے کوئی فش مارکیٹ ہے، تو اس میں کوئی بری بات، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل. لیکن اس کنفیوژن کو ٹالریٹ کرنا کے لیے حوصلہ چاہیے تھوڑا سا، بالکل. اور ساتھ ہی آپ کو ایک انٹلیکچوئل پاور بھی چاہیے کہ آپ اس کو کنٹرول کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ کنٹرول کے اندر کچھ اور کنوٹیشن آ جاتی ہیں. آپ کس ڈائریکشن میں اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوتی کہ وہ کس ڈائریکشن. ہو سکتا ہے آپ کو جواب نہ ملیں، لیکن اگر آپ کو یہی معلوم ہو جائے کہ یہ جواب جو ہم نے سوچا تھا یہ غلط تھا اور اس وجہ سے غلط تھا، اور یہ جو جواب ہم نے سوچا تھا یہ غلط تھا یہ اس وجہ سے، تو یہی بہت بڑی بات ہے. تو ناظرین پھر ہم نے ایک اور بھی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو یہ کورس ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کہ ایک بڑی اہم بات جو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کلاس روم میں جب ایک انسٹرکٹر جاتا ہے تو ایک تو طریقہ یہ نا کہ آپ ان کو آج کے لیکچر کا بتائیں کہ میں یہ کچھ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، یہ سوال تھے اور یہ جوابات تھے، اور بات ختم ہو گئی، اور اب آپ اس کو یاد کر لیں. اور پھر کاپی پر ایچیسن کے ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سارا چیپٹر جو ہے وہ نوٹ کر کے لاؤ اپنی کاپی کے اوپر. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اور یاسر میں آپ سے اس کے بارے میں کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ اندھیرا اور اجالا، میں نے اندھیرا اجالا کا لفظ کیا، میں نے دن رات کا لفظ خاص طور پہ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اندھیرا اجالا جو ہے اس میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اگر بادل آ گئے تو بھی اندھیرا ہو جائے گا، اور اگر سورج گہن لگ گیا تو بھی اندھیرا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے خاص طور پہ ایک جنرل لفظ استعمال کیا کہ اندھیرا اجالا کیوں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پوچھیں کہ دن رات کیوں ہوتے ہیں، اس کے بعد پوچھیں کہ گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں، گرمیاں سردیاں کہاں ہوتی ہیں، گرمیاں سردیاں کہاں نہیں ہوتی ہیں، کہاں پہ بہت دیر تک دن رہتا ہے، کہاں بہت دیر. اس کے بعد پھر پوچھیں کہ دن کیوں ہوتا ہے، رات کیوں ہوتی ہے، وہاں پر دن کیوں نہیں ہوتا اور وہاں پہ رات کیوں نہیں ہوتی، اور وہ پھر کیسے ہوتی ہے. یہ پھر اچھا ایک تو یہ آ گیا نا، پہلی بات میں نے یہ کی کہ آپ سوال بھی بتا دیں جواب. دوسرا یہ کہ آپ سوال بتا دیں اور اس کے بعد ان سے جواب ان سے پوچھنے کی کوشش کریں، ان سے کوشش کریں کہ وہ سوچیں ان جوابوں کے بارے میں اور اپنے جواب نکالنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ جواب غلط ہوں، اور پھر وہ ایک انٹلیکچوئل ٹینشن آپ کی شروع ہو جائے، آپ کی آرگومنٹ شروع ہو گئے بچے آپس میں. جو تیسرا لیول ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ ایمفیسائز کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ آپ سوال بھی نہ بتائیں انہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ پرووک کر دیں، اور وہ پرووک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آج ہم بات چیت کریں گے، اور اس میں اس پرووکیشن کے اندر بڑا اہم ہے کہ آپ ان کو اپنے بائسز نہ دیں. آپ ان کو یہ نہ کہیں آج ہم دن رات کیوں ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں یا کیسے ہوتے ہیں یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، یہ بھی نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ ہم اندھیرا اجالا دو لفظ ہیں، اس سے آپ کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں. سمر اور ونٹر کی بھی بات نہ کریں، ٹھنڈ اور گرمی کی بات کر لیں کہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے نا، گرمی لگ رہی ہے مجھے، سردی لگ رہی ہے مجھے. گرمی مجھے اس وقت بھی لگ سکتی ہے جب ایئر کنڈیشنر بند ہو جائے یا لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے، اور سردی مجھے اس وقت بھی لگ سکتی ہے جب مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں. لیکن سردی مجھے اس وقت بھی لگ سکتی ہے جب سردیوں کا موسم ہو، دسمبر یا جنوری کا موسم ہو. سردی مجھے اس وقت بھی لگ سکتی ہے جب میں مری میں گرمیوں میں پہنچ جاؤں. تو میں اس لیے ٹھنڈ اور گرمی، ٹھنڈک اور گرمی کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ کہہ دیں ٹھنڈک اور گرمی، اور اب بچوں سے یہ کہیں کہ آپ بچوں ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچو، اور یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال کیا پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایک، اور یاسر میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ آپ چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کامنٹ کریں پیڈاگوجی کے حوالے سے، سائیکالوجی آف لرننگ کے حوالے سے، کہ پہلا اسٹیپ ہمارا یہ تھا جو بالکل ہی ایک ایکسٹریم تھا، ہم نے سوال بھی بتائے جواب بھی بتا دیے. دوسرا اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ان کو سوال بتا دیے، ان سے جواب پوچھنے کی کوشش کی. اب آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، جس بیسس پہ میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ تو آپ نے ایک اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے تھے، بچے جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کسی حساب سے بھی انوالو کرنے کی کوشش نہیں کی.
ایک بچہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے باادب ہو کے، وہ اسی طرح بیٹھا رہے اور بیٹھا رہے گا. جتنا باادب ہوگا شاید اتنا ہی اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا اور اتنا ہی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی سوچنے کی. سوال بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا. دوسرے کیس میں نے ان کو سوال بتا دیے اور اب بچوں سے کہا اب تم سوچو، اور اب انہوں نے جواب سوچنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے دو کی ٹیمز بنا کے وہ جواب سوچ رہے ہوں، ڈسکس کر رہے ہوں آپس میں. ان کو سوال ان کے پاس موجود ہیں اور ان سوالوں کے حوالے سے انہوں نے جواب تلاش کرنے ہیں. چاہے وہ گوگل پہ تلاش کریں، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، چاہے وہ انسائکلوپیڈیا میں تلاش کریں، چاہے وہ کتاب میں تلاش کریں. جس طرح بھی وہ کتاب اگر وہ کھول لیں گے تو وہ تو فوراً ان کو جواب مل جائے گا، اس لیے کہ کتاب میں وہ سفر نہیں ہوتا جس سفر کے ذریعے سے ہم اس جواب. جو تیسری اسٹیٹ ہے اس میں ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہوگی اس ٹاپک کے ساتھ. جب ناظرین آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، جب ہم نے ان کو پرووک کر دیا کسی طریقے سے، اور وہ پرووکیشن کیسے ہونی چاہیے کہ وہ واقعی پرووک ہو جائیں، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہیے گا. جب وہ پرووک ہو گئے تو اب ان کے ذہن میں نیچرل سوال کیا پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ہم پہلے بھی آپ سے ناظرین ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک انسان میں غالباً پکاسو کی سینگ ہے کہ انسان میں اور کمپیوٹر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر صرف جواب دے سکتا ہے، سوال نہیں پوچھ سکتا. تو انسانوں میں اور جو سوچنے سمجھنے والے انٹلیکچوئل جو کریچرز اس دنیا میں ہیں، جانوروں سے جو مختلف بات ہے یا اور چیزوں سے، اس میں بیسک جو سوال ہے، بیسک جو چیز ہے وہ یہ کہ سوال پوچھنے کی کیپیبلٹی، جواب دینے کی. کمپیوٹر کو بھی آپ بہت لمبی چوڑی کیلکولیشن کر کے پوچھ لیں، وہ فوراً آپ کو جواب جو آپ بھی شاید نہ دے سکے، مگر اس میں کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جو پرووک اگر کوئی بندہ ہو جائے اندھیرا اور اجالا کے نام سے یا ٹھنڈک اور گرمی کے نام سے، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں کچھ سوال ابھرنے شروع ہو جائیں، تو صرف سوال کی بات، جواب کی بات ہی نہیں کر رہے ہم ابھی، صرف سوال ابھرنے شروع ہو جائیں، تو وہ جو ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت ہائر لیول کی ہے میرے خیال میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، جو سوال جواب جن کو دے دیے ان کو تو ہم بیسکلی ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اور میں مطلب ہمارے باعث پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے جو 5% بچے جو ہیں ان کو اس طرح بھی پڑھایا جائے تو وہ خود ہی اندر اپنے اس رٹے ہوئی چیز کو سوال اور جواب بنا کے انٹرسٹنگ ایک چیز سمجھ لیں گے. اس سے اگلا قدم ہمارا ہے کہ ہم سوال دیتے ہیں ان کو کہیں کہ اب جواب ڈھونڈیں. تو یہاں پہ اب ہم نے پرابلم سالونگ سب کو فورس کیا کہ اب کوئی مطلب کسی کی چھٹی نہیں ہے کہ وہ برٹا مار کے فارغ ہو جائے، سب کو پرابلم سالونگ پریکٹس کرنی پڑی. ٹھیک ہے، اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن یہ سوال ان کے سوال نہیں تھے، یہ سوال ان کے سوال نہیں تھے، بالکل یہ ہمارے سوال یہ ہمارے سوال تھے. تو وہ مطلب وہ پرابلم سالونگ جو کر رہے تھے وہ ہمارے پرابلمس کی سالونگ کر رہے تھے. ان کی وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ان سوالوں ضروری نہیں ہے کہ ہو. تیسرے لیول پہ جب ہم آئے تو ہم پرابلم سالونگ تو بہرحال ہوگی، لیکن ہم ایک اور چیز کر رہے ہیں وچ از جس کو وہ گریک، اب مجھے کون سا فلاسفر تھا اس نے کہا تھا کہ این ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، کہ آپ کی زندگی روزمرہ کی چیزوں میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ کے اندر سوال پیدا ہوں، تاکہ زندگی کے ہر پہلو سے، ہر لمحے سے سوال آپ کے اندر پیدا ہوں جن کے جواب آپ ڈھونڈتے ہوئے زندگی گزاریں. یہ جو ہے یہ ایک بہت ہائی لیول انٹلیکچوئل گول ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کرنا مشکل، چیلنج اس کے اندر یہ ہوگا کیونکہ ہم تو فزکس کی طرف آ رہے ہیں نا، کہ دن رات دیکھیں یا اندھیرا اجالا دیکھیں یا ٹھنڈ اور گرمی دیکھیں اور فزکس کی طرف آئیں. اس سے ہم لٹریچر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس سے ہم مورالٹی کی طرف بھی آ سکتے ہیں، اس سے تھیولوجی کے سوال بھی نکل سکتے ہیں. تو ہمارے کلاس روم جو ہیں جو کہ سبجیکٹ وائز جن کے اندر ڈویژن ہے کہ اب ہم فزکس پڑھا رہے ہیں، اب ہم اسلامیات پڑھا رہے ہیں، اب ہم پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہائی لیول سوال جو ہیں وہ کرنے مشکل ہوتے ہیں. جو پرانا طریقہ تھا جہاں سب دائرے میں بیٹھے ہوئے، اور آج گفتگو شاید میتھمیٹکس پہ چلی گئی تو کل دینیات پہ آ جائے گی تو پرسوں لٹریچر پہ آ جائے گی، اس قسم کے انسٹیٹیوشن میں یہ ہائی لیول سوال کرنا
آسان ہوتے تھے. ہمارے اسکول کے کریکولم کے مطابق یہ ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنا. تو میرے خیال میں یہ, لیکن مقصد تو یہی ہے ایجوکیشن کا. اگر ہم انسٹرکشن اور ایجوکیشن, ٹیکنیکل ٹریننگ ورسز ایجوکیشن کے درمیان فرق نکالیں تو وہ یہی ہوتا ہے. ٹیکنیکل ٹریننگ میں آپ سیکنڈ لیول پہ رک جاتے ہیں. ایجوکیشن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے اگلے لیول پہ بھی جائیں. کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات کیوں ہوتا ہے والی بات بھی, ہاؤ, وائی, واٹ, ہاؤ اینڈ وائی, یہ تینوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین, ہم نے کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جو آپ بڑی آسانی سے اپنی کلاس روم میں کر سکتے ہیں. کہ ہم نے ایک اسکول میں اور باقی اور جگہ بھی جہاں پہ ہم نے یہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کو پرووک کر دیا ان الفاظ سے: اندھیرا, اجالا, گرمی سردی یا ٹھنڈک اور گرمی. اچھا, اب اس پرووکیشن کے بارے میں یاسر آپ ضرور کہیے گا کہ یہ پرووکیشن ان بائسڈ ہونی چاہیے, اور ایسی آپ کسی امیج کو دکھا کے بھی انہیں پرووک کر سکتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مووی دکھا کے بھی, ایک بچہ ٹھٹر رہا ہے سردی سے, ایک بچہ جون کی گرمی میں باہر اپنی بس کا انتظار کر رہا ہے اور اسے سخت گرمی لگ رہی ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ کسی طریقے سے آپ ان کو پرووک کر دیں. اور اس کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ اندھیرا اجالا ایک لفظ, دو لفظ ہیں, ٹھنڈک اور گرمی دو اور لفظ ہیں. ان الفاظ جب آپ کے سامنے آتے ہیں یا کوئی پکچر یا کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کے خیال میں کیا امیجز آپ کے ذہن میں, خاص طور پہ امیجز کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ جو ویژولائزیشن کی پاور ہے انسان کی, عام طور پہ امیجز اس کے سامنے پہلے آتے ہیں, ورڈز, سٹوریز بعد میں بنتی ہیں. تو وہ کیا امیجز بنتے ہیں؟ یہاں پر آپ ان سے, بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ریسورسز چاہیں وہ استعمال کریں. وہ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, ان امیجز کو, گرمی سردی کو ٹرانسلیٹ کر دیں انگلش میں, یا ٹھنڈک اور گرمی کو, اندھیرا اجالا, ڈارکنیس اینڈ برائٹنیس, یہ اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا چیزیں ان کو نظر آ جاتی ہیں. گوگل نے ایک پاورفل انجن, یہ ٹیکنالوجی کا وہ والا استعمال ہے جو بڑا فارمل استعمال نہیں ہے ایجوکیشن کا. آپ کو یاد ہے ناظرین, ہم ٹیکنالوجی کا ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس میں ڈسکشن کریں گے کہ پرابلمز آف لرننگ یوزنگ ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ یوزنگ ٹیکنالوجی. یہ تو میں اس کا بڑا سرفیس پہ جو استعمال ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کس طرح سے ہم ان سے انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ سوال پوچھیں, کولیبریٹ کریں, اس کے بعد پھر ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں, ان میں سے غلط جوابوں کو اکٹھا کرتے جائیں کہ یہ جواب غلط ہو گئے اور ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین, آج کل آپ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ گوگل کے ذریعے سے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں کون کون سے امیجز آپ کے ذہن میں آتے ہیں, یا گوگل پہ تو وہ امیجز بھی آ جائیں گے جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے, کسی اور کے ذہن میں آئے تھے. تو وہ ایک بڑی مزیدار ایک لائبریری بن جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ بچوں سے یہ کہیں کہ یہ جو امیجز آپ کے سامنے آئے ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں اندھیرا اجالا کے ساتھ, گرمی سردی کے ساتھ, اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر گرمی سردی ہوتی کیا ہے, یہ امیجز مطلب کیا ہے ان امیجز کا. آپ کچھ کہیں گے یا سر؟ یہ گوگل میں اگر ہم یہ امیج سرچ کرتے ہیں نا ورڈز استعمال کر کے, تو ایکچولی اگر امیجز کو آپ غور سے دیکھیں تو اس ورڈ کی تھیزورس آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ ہر ایک مطلب لائٹ ایک ورڈ ہے, اس کا مطلب برائٹنیس ہے, اس کا مطلب انلائٹنمنٹ ہے, اس کا مطلب ہلکا ہے. تو یہ لائٹ کا لفظ کریں تو پوری تھیزورس امیجز میں آپ کو نظر آتی ہے. کافی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں کئی دفعہ کرتا ہوں کہ یہ دکھانے کے لیے کہ کیا ویژولی کیا تھیزورس بنتی ہے. تو اب آپ دیکھیں سمر کا جب لوگوں نے کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں سلائڈ کے اوپر, آم کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سمر کا ہم ایسوسیشن کر لیتے ہیں کہ وہ آم کھا رہے ہیں, سمندر پہ گئے ہوئے ہیں. یہ ایک اور تصویر ہے جو آج کل آپ کو نظر آئے گی کہ سیاچن میں گرمیوں کے زمانے میں وہ جو ایولانش آیا جس میں ہمارے بہت سارے فوجی جوان شہید ہو گئے گرمیوں کے زمانے میں, اور وہ برف اتنا بڑا اس کا تودہ تھا کہ ابھی تک اس میں سے ساری ان کی ریمینز کو نکالا نہیں جا سکا شہیدوں کی. تو یہ ایک امیج تھا جو فوراً آ گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ سردی کے موسم میں اپنی ناک کا چھینکیں آ رہی ہیں, اس کو وہ ناک صاف کر رہا ہے اپنی. تو یہ ایک ایسوسیشن ہے سردی کے ساتھ کہ فلو ہو جاتا ہے. سردی کے ساتھ مالٹے کی یا کینو کی ایک ایسوسیشن ہے وہ فوراً. تو یہ سارے ساؤنڈز اینڈ اسمیلز اینڈ جو گرمی اور سردی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ اور امیجز ہمارے سامنے آئے
پاکستان کا ایک جو سیٹلائٹ کا نقشہ ہے وہ آ گیا. سیٹلائٹ سے ہم نے تصویر لی ہوئی ہے, پاکستانی سیٹلائٹ سے تصویر لی ہوئی ہے, جس میں فلڈ سے پہلے اور فلڈس کے بعد کی تصویریں تھیں. اب اس کا یا غالباً گرمی سردی سے اتنا تعلق نہیں, لیکن یہ بھی اس امیجز سرچ کے اندر آ گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور امیج جو رات اور دن کے حوالے سے آیا کہ ایک بچی جو ہے وہ رات کو سو رہی ہے, اس کی الو جو ہے وہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے. تو الو کا ایک کانسیپٹ رات کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. کیوں ہوتے ہیں رات اور دن, اس کا غالباً ہمیں تعلق پتہ نہیں کہ الو کے ساتھ, لیکن جب رات ہوتی ہے تو الو باہر نکل آتا ہے, جب دن ہوتی ہے تو وہ الو باہر نہیں نکلتا. اسی طرح رات کے وقت لوگ سو جاتے ہیں, ایک بلی بھی سو رہی ہے, کتا بھی سو رہا ہے. رات کے وقت وہ سٹاری نائٹ کی جو تصویر ہے مشہور وان گوگ کی, وہ آپ کو جس میں ستارے اور کہکشاں بہت ہی پرومیننٹ طریقے سے نظر آ رہی ہے. سورج مکھی کے پھول دن کے وقت ایک طرح سے ایسوسیشن ہے گرمیوں کی اور بہار کی, اس کے ساتھ ہو جاتی ہے ان امیجز کے ساتھ. یہ ایک بڑا ایک اہم امیج تھا جو یاسر آپ کو بھی شاید نظر آ رہا ہوگا, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ غالباً برف پڑی ہوئی ہے اور دور تک آپ کو ہورائزن نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ کو ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے. اب یہ سورج ہے یا ستارہ ہے, یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی روشن چیز ہے, کافی روشن چیز ہے, اور اس کے اوپر کوئی اور روشن چیز ہے, لیکن وہ ایک ہلال کی طرح سے ہے, جس میں غالباً خود سے روشنی نہیں ہے, لیکن جو ستارہ ہے یا سورج ہے اس کی روشنی سے وہ ہلال چمک رہا ہے, اور اس کا سائز بہت زیادہ ہے سورج کے سائز سے. تو اب کون سا سورج ہے اور کون سا چاند ہے, یہ میں سوال زیادہ اہم ہے, جواب اتنے اہم نہیں ہے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ لون کی اشتہار میں نے ایک دیکھا کہ گرمیوں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ لون کے اشتہار, یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد گرمی میں لوگ کنال میں نہانے کی کوشش کرتے ہیں. مری میں کیا سما ہوتا ہے گرمی میں اور سردی میں, وہ سارا کچھ آپ کو نظر آیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک اور سردی کا موسم, یہ مری کا ایک سین ہے جس میں گرمی کا وقت ہے, غالباً برف نہیں پڑی ہوئی, لیکن بہت اندھیرا ہو گیا اس وجہ سے کہ بادل آ گئے. اب یہ رات نہیں ہے لیکن اندھیرا ہو گیا. تو مطلب یہ کہ رات اور دن کا تعلق اگر صرف سورج سے ہے تو یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. سورج تو موجود ہے, لیکن چونکہ سورج اور زمین کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے تو اس وجہ سے بھی اندھیرا ہو سکتا ہے. یہ ایک اور سوال ہے جو ہمارے ایک نئے جواب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اندھیرا کس وجہ سے ہو سکتا ہے. صرف سورج کے نکلنے یا ڈوبنے کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے اندھیرا یا اجالا ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑی اہم تصویر ہے جو ہمیں نظر آئی, جس کا ڈائریکٹلی کوئی خاص تعلق بنتا نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ گیمز کے اندر جس میں وہ گولا پھینکتے ہیں گھما کے, دھاگے سے باندھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ جتنا دور جا کے گرے اتنا ہی سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, ہاتھ سے پکڑ کے نہیں پھینکتے بلکہ گھما کے پھینکتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو گھما کے وہ پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے, اور شروع میں اس کو آپ کو اس طرح سے روٹیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سر کے اوپر. اب اس کا تعلق گرمی اور سردی سے کیا ہے میرا نہیں خیال, لیکن اس کا بڑا اہم تعلق بنتا ہے. یہ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس نے دھاگا پکڑا ہوا ہے, اور وہ جو ایک لوہے کا گولا ہے یا جو چیز بھی ہے وہ دھاگے سے بندھی ہوئی ہے, اور اس کو وہ گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو اس کی گھمانے کی فورس ہے وہ اس کے ہاتھ سے ایگزرٹ ہو رہی ہے. اس کو سینٹیپیٹل فورس یا سینٹریفیوگل فورس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وہ ہوگی. تو یہ ہاتھ سے اس کی وہ فورس چل رہی ہے. جب وہ گھما رہا ہوگا یاسر, تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جہاں پر وہ گولا اس دھاگے سے بندھا ہوا ہے, جس جگہ پہ وہ بندھا ہوا ہے, وہ جگہ جو ہے وہ ہمیشہ اس بندے کے سامنے رہے گی. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ والا پورشن جو بندھا ہوا نہیں ہے, جو دوسری طرف ہے, وہ اس کے سامنے آ جائے. تو یہ آپ ناظرین کئی دفعہ کر چکے ہوں گے, کسی گیند کو آپ دھاگے میں باندھ کے گھما رہے ہیں تو وہ والا حصہ جو جس جگہ سے وہ اٹکا ہوا ہے یا بندھا ہوا ہے وہی آپ کے ہاتھ کی, اور آپ کس طرح سے گھما رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اس تصویر میں 2 بچے فرسبی کھیل رہے ہیں. اچھا, اب فرسبی جو ہے وہ جب آپ نے کھیل کے دیکھا ہوگا, جب وہ پھینکی جاتی ہے تو وہ اسپن کرتی ہوئی جاتی ہے. اچھا, آپ کس طرح سے یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ اسپن کرتی ہوئی جائے, مجھے نہیں معلوم, مطلب لیکن وہ اسپن کرتی ہوئی جاتی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جب آپ اس کو اسپن کرنے کے لیے پھینکتے ہیں زور سے, تو وہ اس وقت جب وہ نکل جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے, تو پھر آپ کے ہاتھ کا کنٹرول تو اس پر سے ختم ہو جاتا ہے نا, اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس کے باوجود کچھ دیر تک اسپن بھی کرتی رہتی ہے اور گھومتی بھی رہتی ہے.
تو یاسر ذرا دیکھیں، پہلا جو ہم نے اگزامپل دیا اس میں کچھ ایسا تھا کہ ہم نے ایک گیند کو ایک کسی تار سے باندھا ہوا ہے، اس کو ہم گھما رہے ہیں، تو اس گیند کا تعلق جو ہے ہمارے ہاتھ کے ساتھ اس تار کے ذریعے سے ہے. وہ جو فورس ہم ایگزرٹ کر رہے ہیں اس گیند کے اوپر جو کافی بھاری ہے، وہ اس تار کے ذریعے سے ایگزرٹ ہو رہی ہے. نیچے جو ہم نے فورس لگائی ہے فرسبی کے اوپر، وہ ہم نے فورس لگا کے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کے باوجود وہ گھومتی بھی جا رہی ہے اور اڑتی بھی جا رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد پھر میں آؤں گا گریوٹی کی طرف، جس میں آپ نے نہ تو لگتا ہے کہ سورج نے کبھی گھما کے پھینکا ہے زمین کو، اور نہ یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی دھاگا باندھ کے. تو یہ ایک مطلب یہ کہ یہ واقعی ایک انٹلیکچوئل جمپ والی بات ہے کہ سورج کتنے کروڑوں میلوں پرے زمین سے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ وہ سوال ہیں جو ایک بچے کے ذہن میں ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں جو فرسبی کھیلتا ہے یا جو کوئی گیند گھما کے رسی سے باندھ کے یا تار سے گھما کے مارتا ہے کسی چیز پہ. اس کے ذہن میں یہ ضرور آتے ہوں گے کہ یہ تو اس وقت تو میں فورس لگا، لیکن زمین پہ وہ فورس کہاں سے لگ رہی ہے سورج کی؟ جی بالکل، ہم ہمیشہ یہ گریوٹی کا آئیڈیا یا فورس کا آئیڈیا جو ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اچھا بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کوئی سٹرنگ ہے یا آپ نے سوٹی سے کسی اور چیز کو سوٹی سے مارا تو وہ فورس ٹرانسفر ہو گئی، اس میں اپلائی ہو گئی. فورس کا کانسیپٹ اس لیے اتنا مشکل تھا کیونکہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اب کوئی رسی، کون سی رسی ہے جو بندھی ہوئی ہے زمین اور سورج کے درمیان؟ اور اس اچھا رسی نما کوئی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، چلے انویزیبل قسم کی رسی ہے، تو وہ کس قسم کی ہے؟ اصل رسی کی طرح ہے یا فرسبی کی طرح ہے کہ جکڑا نہیں ہوا؟ تو یہ فورس کا کانسیپٹ، کیونکہ انویزیبل فورس کا کانسیپٹ اسی لیے اتنا مشکل تھا کہ اس کے بارے میں ایبسٹریکٹلی سوچنا پڑتا ہے. اور ہم سکھانے کے لیے میٹافور استعمال کرتے ہیں کہ رسی کی طرح ہے یا اس کی سٹک کی طرح ہے، لیکن یہ میٹافور کئی دفعہ کچھ چیزیں چھپا بھی دیتا ہے. مسٹری اس کی جو اس کو دشوار بناتی ہے سمجھنا، وہ چھپا دیتا ہے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ اس سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ میٹافور ہیں بہت اہم. بالکل، یہ اہم بھی ہیں، اس سے پڑھانے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں ان کی ویکنیسز بھی پتہ ہونی چاہیے ٹیچرز کی طرح کہ کئی دفعہ میٹافور نے آسان بنایا تو کیا چیز نظر انداز کر کے آسانی پیدا کی ہے. تو جب بچہ سٹیپنگ سٹون پہ آ جائے، میٹافور سے اس سے سمجھ لیا ہے، تو اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ میٹافور ریموو کر دیں اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر تو یہ میٹافور استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ میٹافور استعمال نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ Exactly. اور اگر یہ یہاں پر یہ میٹافور استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر یہاں پر کون سا میٹافور استعمال ہو سکتا ہے؟ Exactly. لیکن یہ بات بالکل مطلب تسلیم شدہ ہے کہ میٹافور کے بغیر جی یہ بہت مشکل ہے. نہیں بالکل کہ ہم اور یہ ناظرین آپ کو دوبارہ سے میں اپنی کتابیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں کوئی اس قسم کا میٹافور استعمال نہیں کیا گیا. یہ سمجھا گیا ہے کہ جیسے گریوٹی جو ہے ایک ایسی فورس ہے جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کو اس کا وندر بتانے کے لیے کوئی خاص تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. جی وارننگ نہیں دی گئی کہ یہاں پہ آپ کو میٹافور استعمال کر کے کچھ چیزیں چھپا کے بتایا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ یہاں پر ہم ایک ایسی فورس کی بات کر رہے ہیں جس کو عقل تسلیم کرنے کو، جس کو ہماری آبزرویشن تسلیم کرنے کو آسانی کے ساتھ. اس کا یاسر آپ کے خیال میں یہ جب انہوں نے سوچا تھا کہ گریوٹی ہوگی، گیلیلیو کے زمانے کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات، کیپلر کے زمانے کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے کوئی کہانی بنائی تھی اس کے بارے میں کہ کیا مطلب یہ کہ ایک تو آبزرویشن ہماری ہے کہ زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے. ابھی ہم نے یہ سوال نہیں پوچھے، میں ویسے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کیا انہوں نے کوئی کہانیاں بھی سوچی تھیں اس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی شیطانی چیز ہے جس سے اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اسے گھمانی، جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ مطلب یہ اس وقت کے لوگوں کی ذہن کا اگر آپ سوچیں تو کوئی اس میں سپرسٹیشن اور وہ سپیئرز کا آئیڈیا تھا جو پلیٹو سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں کہا تھا کہ یہ ہمیں سرفیس نظر آ رہی لیکن دیر آر اسفیئرز ود ان اسفیئرز ود ان اسفیئرز. اچھا، تو اور یہ ہر پلانٹ جو ہے وہ ایک اسفیئر میں ایمبیڈڈ ہے. ہمیں اسفیئر تو نظر نہیں آ رہا، پورا اسفیئر روٹیٹ کر رہا ہے اور وہ پلانٹ بھی روٹیٹ کر رہا ہے. لیکن بہت ہی عجیب و غریب آئیڈیا تھا کیونکہ ان اسفیئرز کو انہوں نے پھر میوزیکل نوٹس کے ساتھ لنک کیا ہوا تھا.
کہ وہ کافی مشکل چیز تھی. ایک میٹا فزیکل آئیڈیاز تھے, میں نے پوری طرح پڑھے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا, لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی مشکل سوال ہے جو ہمیں جواب مطلب عام طور پہ اگر وہ اس کو اسی طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے جس طرح ہماری کتابیں اس وقت ایکسپلین کرتی ہیں, تو ان کے جو کنٹمپریریز تھے وہ بھی اسے ایکسیپٹ نہ کرتے, بالکل نہ, اس لیے کہ وہ بات سمجھ آنے والی نہیں تھی. بالکل. تو اب ہم یہ اپنے بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گریوٹی کے بارے میں اتنی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو. اچھا, تو پھر یاسر ہم آگے چلتے ہیں. جو بنیادی سوال ہم نے بچوں سے پوچھنے کی کوشش کی یا ان کو انکریج کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ پرووکیشنز کے بعد وہ سوال پوچھیں, تو انہوں نے پھر اندھیرا اور اجالے کے حوالے سے دن اور رات کی بات کی. اور دن اور رات کی بات جب انہوں نے کی تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ دن اور رات کیا ہوتے ہیں. ہم نے ان کو انکریج کیا کہ وہ یہ سارے سوال جو ان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں وہ لکھتے جائیں, ابھی ان کے جواب دینے کی کوشش نہ کریں. دن رات کیا ہوتے ہیں, آپ کو دن اور رات میں کیا محسوس ہوتا ہے. اندھیرا اور اجالا دن رات کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, لیکن اندھیرا اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے. روشنی تو غالباً رات کے وقت نہیں ہو سکتی اگر سورج نہ ہو تو, انلیس کہ ہم بہت زیادہ لائٹس جلا دیں یا کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ بہت روشن زمین پہ آ جائے. اس کے علاوہ میں نے نہیں سوچ سکتا کہ کوئی. پھر سوال انہوں نے خود ہی پوچھا بچوں نے کہ دن اور رات کیوں ہوتے ہیں, دن اور رات کہاں ہوتے ہیں, دن اور رات کہاں نہیں ہوتے, دن کتنا بڑا کہاں پہ ہوتا ہے, کتنا چھوٹا کہاں پہ ہوتا ہے, اور وہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. جب یہاں دن ہوتا ہے تو پھر یہاں رات ہوتی ہے کہیں اور, یا ایسا نہیں ہوتا. دن کے وقت جو میں نے آپ سے سوال شروع میں بھی پوچھا تھا اور وہ بڑا اہم سوال تھا کہ دن کے وقت جب 7 بجے, جون کا مہینہ ہے, لاہور کا شہر ہے, تو 7 بجے جب سورج نکلتا ہے, 7 بجے تو وہ بالکل اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو, 8 بجے بھی, اس وقت وہ اتنا گرم نہیں ہوتا. وہ اندھیرا اور اجالا اور یہاں پہ گرمی سردی بھی تھوڑی بہت آ جاتی ہے, لیکن یہ موسم کی بات نہیں ہے, یہ صرف دن کی بات ہے. اور اس کے بعد جب 2 بجتے ہیں, 12 بجتے ہیں, 1 بجتا ہے, 2 بجتے ہیں, 3 بجتے, بڑی سخت گرمی ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نکلیں, اور واقعی جو ہمارے کسان کام کرتے ہیں, جو مزدور باہر کام کرتے ہیں, ان کی بڑی ہمت ہے جو وہ جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جائیں. تو آخر اس وقت گرمی ہمیں کیوں نہیں لگتی صبح 7 بجے جبکہ سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس وقت ہمیں گرمی کیوں لگتی ہے؟ یہ بڑے بڑے اوپن سوال ہیں جو ہم نے کیے. دن اور رات کیوں ہوتے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں نے, بچوں نے یہ کہا کہ فوری طور پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اور وہ لوگ تھے جو غالباً شاید کتاب بھی پڑھ کے آئے تھے یا ان کے بڑوں نے ان کو بتایا ہوا تھا یا پہلے کہیں وہ کورس میں پڑھ چکے تھے کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اچھا, اب جب ہم نے اس پہ کراس کوشچننگ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کسی کے پاس بھی کوئی ایسا مدلل جواب نہیں تھا, لاجیکل جواب نہیں تھا جس کے بیسس کے اوپر وہ ان کو یہ کنونس کر سکتا کہ نہیں. جبکہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جو بہت کم لوگوں نے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی, اور یہ بڑی عجیب بات ہے یاسر کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی, کہ سورج آپ نکلتا ہے, ہم کہتے ہیں سن از رائزنگ فرام دا ایسٹ, سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے اور مغرب میں کیوں غروب ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مغرب سے کبھی نکل آئے؟ وہ کون سے حالات ہوں گے کہ وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے؟ اب یہ ناظرین, اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام بچے جو ہیں وہ بہت سارے سوال پوچھ رہے ہیں, اور ادھر کے سوال بھی پوچھ رہے ہیں, ادھر کچھ ایسے سوال ہیں جن کا غالباً اندھیرے اجالے سے کوئی تعلق نہیں ہے, رات دن سے کوئی تعلق, لیکن وہ سوال بھی وہ پوچھ رہے ہیں, اور ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پوچھتے رہیں وہ سوال. تو ایک طرح سے ہم ڈائیورجنس کا لفظ استعمال کریں, ڈائیورٹ مطلب کیا کہیں گے, ایک کنورجنس ہوتا ہے اور ایک ڈائیورجنس کہیں گے, ڈائیورسٹی ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ مختلف چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اس کا اس سے تعلق ہے, ان کے بارے میں مختلف خیالات آ رہے ہیں اور آپ وہ سارے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسری سٹیج آئے گی وہ اب آپ ان کو کنورج کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ کنورج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی آپ ان کے اوپر جواب ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں.
دیکھیں کہ وہ دو مختلف چیزوں کو، دو مختلف سوالوں کو اکٹھا کر کے کیسے ان کا جواب نکالتے ہیں اور کس طرح وہ کنورٹ کرتے ہیں. پھر دو اور سوال لے لیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کیا کوئی کنٹراڈکشن کبھی آتی ہے بیچ میں کہ نہیں؟ اگر کوئی کنٹراڈکشن آتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. اس کنٹراڈکشن کی بیسس پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے مشاہدے میں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ مشاہدے میں آپ کو کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو یہ چیز جب خاص طور پہ سائنس کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو بڑا ضروری ہے آپ ہمارے ٹیچرز کے لیے یہ سوچنا کہ یہاں پر تو بہت توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پر مشاہدہ آپ کو ایک سائٹ پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جواب غلط ہے. وہ کیوں غلط ہے اور کتنی صدیاں لگیں اس جواب کو صحیح کرنے میں، وہ صدیاں تو ہم نہیں گزار سکتے لیکن اس پہ ہمیں ٹائم ضرور اسپینڈ کرنا چاہیے. تو یہاں اس ایگزامپل میں کون سی ایسی چیزیں آئیں جو آپ کو لگیں کہ یہ آپ کو مشاہدہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے اور زمین ساکن ہے. اور جب میں نے مختلف فزکس کے پروفیسر سے بھی یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اگر میں کسی بچے کو یہ بتانے کی کوشش کروں، ہائی اسکول کے بچے کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ وہ کوئی چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر لے، چھوٹی سی آبزرویشن کر لے، کوئی ہائی ٹیک لیب کی بات نہ کرے، وہ کسی پینڈولم کی بات نہ کرے جو بہت ہی اوپر سے لٹک رہا ہو، جس کو پہلے ریلیٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے. ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے کیا ہم کسی بچے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سورج نکلتا ہے، زمین ساکن ہے، جو بڑا بنیادی سوال تھا جس پہ لوگ اڑے رہے، چرچ اڑا رہا، اس کو نلیفائی کرنے کے لیے آخر کچھ تو ہوگا ہمارے پاس. ہائی ٹیک نہیں، یہ میتھمیٹکس نہیں، وہ آبزرویشن جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بتا کے بچوں کو بتا سکیں کہ یہ نظر تو یہ آ رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. یہ ایک بہت بڑا جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے. ناظرین، یہ انہی سوالوں کا جواب ہم اور ان سوالوں کے حوالے سے جو نئے سوال پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے اگلے ماڈیول میں بھی ان کا جواب آپ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا یہ آج کا ماڈیول انجوائے کیا ہوگا. یاد رکھیے سوال زیادہ اہم ہوتے ہیں. سوال پوچھنے کی صلاحیت جو ایک بچہ اپنی جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اس کو کسی طرح سے اسے پرورش کرنا ہمارا فرض ہے. اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی طریقے سے مزید اجاگر کرنا چاہیے، اور اگر ایڈلٹس میں وہ ختم کر دی گئی ہے تو پھر یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے دوبارہ سے. یا پھر آپ اس پہ کچھ فائنل کامنٹس کریں گے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ 9/10 آف ایجوکیشن ہے، پرابلم سالونگ ایبلٹی. اور اگر ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے تو پھر ایجوکیشن سسٹم بھی فارغ ہے. ہمیں مطلب وہی پرانا طریقہ کہ آپ استادی شاگردی والا واپس چلے جانا چاہیے. اس میں بھی بلکہ ایسا نہیں ہوتا تھا یاسر، اس میں بھی کافی حد تک سوال جواب، اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کم از کم زیادہ ہوتا تھا، وہاں پہ تھی جی کیونکہ وہ پریکٹیکل کام تھا، وہاں پہ کرنی پڑتی تھی. پریکٹیکل جب آپ کام پہ آئیں گے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو ہاں یہ بہت ضروری ہے. وہ پروسیس جس کا آپ نے کہا تھا، بالکل، کیا نام لیا تھا اس پروسیس؟ پرابلم سالونگ. اور وہ جو پروسیس تھا جس میں آپ ایک سوال کا جواب دیں اور اس کے بعد اس کو کوشش کریں دیکھنے کی کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. ہائپوتھیسس ٹیسٹ. بالکل. ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.